إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الفجر کی آخری 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح، نکلو اور چلو اپنے رب کی جانب خوشی خوشی اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے قبر کی زندگی اور اس کے حالات۔ محترم سامعین، انسانی زندگی کے سفر کے مراحل اور اس کے ادوار 5 ہیں: عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت جنت یا جہنم۔ آج جو میں آپ کے سامنے جو زندگی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عالم برزخ، قبر کی زندگی، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عام طور سے لوگ عالم برزخ کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کا معنی مفہوم کیا ہے، قبر کسے کہتے ہیں۔ تو جان لیں، مرنے کے بعد ایک انسان کے جسم میں جہاں جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخی زندگی ہے۔ چاہے اس کا جسم مرنے کے بعد مٹی میں جائے، چاہے پانی میں جائے، چاہے درندے اسے کھا لیں، یا چاہے اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اسے اڑا دیا جائے، تو معلوم یہ ہوا مرنے کے بعد ایک انسان کا جسم باڈی جہاں جاتا ہے، کہیں بھی چلے جائے، وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخی زندگی ہے۔
اگر ہم قبر سے مراد صرف اس مٹی والے گڑھے کو مانیں اور کسی کو نہیں مانیں تو پھر ہمارے لیے یہ بات ماننا مشکل ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، جو سوالات و جوابات ہوتے ہیں مومن کے ساتھ یا غیر مومن کے ساتھ، اور پھر سوال و جواب کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، اگر ہم خاص مان لیں گے قبر کی گڑھے کے ساتھ تو پھر غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے مٹی میں دفنایا نہیں جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے جو سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور اس کا جسم وہیں سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جسے درندے کھا لیتے ہیں، اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم قبر سے مراد صرف یہ مانیں گے ہم دیکھتے رہتے ہیں مٹی کے گڑھ ہے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا ماننا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی باڈی، انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی جائے وہی اس کی قبر ہے اور وہی اس کی برزخی زندگی کہلائے گی، اور اس کے ساتھ وہی معاملات پیش آئیں گے جو حدیث میں بات تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن ہو یا غیر مومن، اس کا جسم جہاں کہیں بھی ہوگا اس سے سوالات جوابات کیے جائیں گے۔ اسی طرح سوال و جواب کے بعد جو مراحل، جو معاملات پیش آتے ہیں ایک مومن کے ساتھ یا غیر مومن کے ساتھ، وہ معاملات پیش آئیں گے چاہے اس کا جسم کہیں بھی ہو جائے۔ یہ خاص مٹی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ مٹی میں جائیں گے تبھی سوال جواب ہوں گے، اگر ہم ڈوب کر مر جائیں گے، جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے، یا میرے جسم کو اڑا دیا جائے ذرات کی شکل میں تو سوال جواب نہیں ہوں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ ہمارا جسم، کسی انسان کا جسم کہیں بھی چلے جائے مرنے کے بعد وہی اس کی قبر ہے اور وہاں سوال و جواب کیا جائے گا۔ تو یہ ہے قبر کا معنی، مفہوم بڑا کشادہ ہے، صرف خاص مٹی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مرتے وقت میں یا مرنے کے بعد یا برزخی زندگی میں قیامت تک اس کے حالات کیا ہوتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ آئیے ذرا ہم اس کو مختصر میں دیکھنا چاہیں گے۔ ہم بخاری شریف کتاب الجنائز کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھے میں سوار کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، مسلم ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہوتی ہے، مصیبت کی جگہیں ہوتی ہیں، تو کیا بولتی ہے وہ میت؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو یہاں سے، مجھے نکالو یہاں سے۔ لیکن اگر وہ میت مومن نہیں ہوتی ہے، کافر، مشرک، منافق ہوتی ہے تو کیا بولتی ہے وہ؟ ہائے، مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو، مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس میت کی آواز کو انسان، جنات کے علاوہ سارے لوگ سنتے ہیں، ساری مخلوقات سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ نے اس چیز کو، بات کو پردے میں رکھا ہے، چھپا کر رکھ دیا ہے، ورنہ پھر امتحانی کہاں رہے گا؟ سب مومن بن جائیں گے لوگ، سب متقی بن جائیں گے لوگ، تو اللہ نے اس بات کو چھپا کر رکھ دیا ہے، غیب کے پردے میں رکھی ہے بات۔ اسی طرح یہ تو بات ہو گئی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے ایک انسان کی، مومن ہو یا غیر مومن، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، کیا حالات پیش آتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو۔ ایک لمبی حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے، مسند احمد کی ہے، حاکم کی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے اور قبرستان چلے گئے، لیکن ابھی قبر تیار ابھی نہیں ہوئی تھی، کچھ کام باقی تھا، قبر ابھی تیاری ہو رہی تھی قبر کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کرام بیان فرماتی ہیں ہم بھی اللہ کے نبی کے آس پاس بیٹھ گئے، بالکل شانتی، خاموشی کے ساتھ۔ اس طرح خاموشی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی،
اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھڑی کے ذریعے سے زمین کورید رہے تھے، مٹی کورید رہے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا اپنے صحابہ کرام سے، اے لوگو اس عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، اس عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، کیا حالات پیش آتے ہیں، کیا وہ اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جب ایک مومن کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، روانہ ہونے لگتا ہے، تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ کچھ فرشتے آتے ہیں جس کے چہرے بڑے سفید ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، بالکل سورج کی طرح وہ چمکدار ہوتے ہیں، چمکنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبو ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے تا حد نگاہ۔ اگر وہ مومن ہوتی ہے میت تو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں اسے، اور اچھے فرشتے، چمکدار، خوبصورت انسان۔ اور قرآن کی آیت موجود ہے، جب مومن کے پاس آتے ہیں فرشتے تو اس سے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم طیبین۔ قرآن کی آیت موجود ہے، وقت چونکہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم بس ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ وہ سلام کرتے ہیں، علیکم سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، اور یہ کہتے ہیں طیبین، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، گھبرائی مت۔ پھر اس کے بعد تب ملک الموت جو مین ہے، اصل فرشتے، وہ آتے ہیں۔ دیکھیں پہلے فرشتے کچھ جو معاون ہیں وہ آتے ہیں، بہت سارے فرشتے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ پھر بعد میں ملک الموت جو مین ہے فرشتے وہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد مومن کے سرہانے کے پاس، سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، اے مقدس روح، اس پاکیزہ جسم سے نکل جا اور چل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اور چل اللہ کی مغفرت کی جانب۔ قرآن کی آیت موجود ہے، ہم نے ابھی پڑھی ہے، ارجعی، فرشتے کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح نکل جاؤ اور چلو اپنے رب کی جانب، خوشی خوشی چلو چلو۔ تو جب یہ بات سنتی ہے روح تو جسم سے اس طرح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ اگر آپ مشکیزہ کو انڈیل دیں کس طرح پانی آرام سے نکل جائے گا نا، اسی طرح روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی روح نکلتی ہے مومن کی تو ملک الموت جو مین فرشتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ذرا سا لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتا ہے، فوراً دوسرے فرشتے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ ہم لیں گے ہم لیں گے، وہ اپنے ہاتھ میں اسے لے لیتے ہیں۔ پھر لینے کے بعد اس روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو سے اسے معطر کر دیتے ہیں، وہاں خوشبو وہاں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت جب یہ روح نکلتی ہے تو اس روح سے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے، نکلتی ہے کہ پورے روئے زمین پر سب سے اچھی خوشبو پھوٹتی ہے اس سے، یہاں تک کہ مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو اس کے روح سے نکلتی ہے۔ تو جب فرشتے روح کو لے لیتے ہیں، روح کو لینے کے بعد فرشتے آسمان کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں جہاں فرشتے اس روح سے ملاقات کرتے ہیں، اس پاکیزہ روح سے، تو بولتی ہیں واہ کتنی اچھی خوشبو ہے، اتنی مقدس پاکیزہ روح کس کی ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کس کی روح ہے؟ تو فرشتے بولتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ جو نام ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ نام بیان کیا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کی روح جا رہی ہے آسمان کی جانب۔ تو سب حیرت کرتے ہیں اتنی اچھی خوشبو کس کی آ رہی ہے۔ پھر یہاں تک کہ فرشتے اسی پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں لے کر، اور جو پہلے آسمان کے جو یہ ہیں فرشتے ہیں دروازہ کھلواتی ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو جب پہلے آسمان کے فرشتے جب دیکھتے ہیں اتنی مقدس روح ہے، اتنی پاکیزہ روح آ رہی ہے، تو آپس میں کہتے ہیں فرشتے آپس میں کہ یہ اتنی اچھی روح والی خوشبو ہمارے پاس زمین سے آ رہی ہے۔ پھر یہاں تک کہ وہ فرشتے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح جب پہلے آسمان پر آتے ہیں تو ہر آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان تک اس روح کی الوداع کے لیے ساتھ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح ہر آسمان میں ایسا ہوتا ہے، اس پاکیزہ روح کہ خیر مقدم کیا جاتا ہے، اس مقدس روح کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ہر آسمان والے فرشتے اس روح کے ساتھ الوداع کرنے کے لیے دوسری آسمان تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ۔ خیر
تو اس طرح ایسا ہوتے رہتا ہے، ساتوں آسمان تک ایسا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے ساتوں آسمان تک اس روح تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ فرشتے اس روح کو لے کر عرش تک پہنچ جاتے ہیں، عرش تک۔ اللہ بولتا ہے کہ اس میرے بندے کے روح کو علیین میں لکھ دو، علیین۔ جان لیں علیین ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو عرش اعظم ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش یعنی کہ عرش اعظم سے نیچے ہے، ساتوں آسمان کے اوپر علیین، یعنی کہ وہاں پر اہل ایمان کی روحیں جمع ہوتی ہیں، جتنی اچھے لوگ ہیں، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، وہاں روح جمع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کے روح کو علیین میں لکھ دو، تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق یہ بات موجود ہے، جب فرشتے اس روح کو اعلیٰ علیین میں لکھ دیتے ہیں، جا کر وہاں جمع کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، تو وہ روح جو پہلے سے موجود وہاں ہوتی ہے علیین میں، بڑے بڑے نیک لوگ کی روح، اہل ایمان کی روح، تو وہ روحیں آنے والی روح کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے، مل کر بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسے جس طرح آپ اپنے بھائی سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ روح جب ملتی ہے پہلی والی روحوں سے تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے انہیں۔ تو جو روح پہلے سے موجود ہوتی ہے وہاں پر، یہ آنے والی روح سے کہتی ہے ذرا یہ بتاؤ فلاں آدمی کا حال کیا ہے، چونکہ دنیا سے ابھی آ رہا ہے نا، ابھی فوت ہو کے آ رہا ہے، تو جو روح پہلے سے موجود ہوتی ہے اس سے سوال کرتی ہے فلاں آدمی کا حال کیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روح کہتی ہے ابھی چھوڑ دو ذرا سا، ابھی دنیا سے تو آ رہا ہے بیچارہ، ابھی دنیا سے مصیبتوں سے بچ کر چھٹکارا پا کے ذرا سے اس کو آرام کرنے دو، سستا لینے دو، پھر بعد میں سوالات جوابات کریں گے ہم لوگ۔ تو خیر کچھ آرام کرنے کے بعد پھر وہ روح جواب دیتی، آنے والی روح، کہ ہاں فلاں آدمی تو ہم سے پہلے مر چکا ہے، وہ فلاں آدمی کی روح ہم سے پہلے فوت ہو چکی جا چکا ہے وہ۔ پھر بولا تو وہ تو نظر نہیں آ رہا، دکھ نہیں رہا ہے وہ۔ پھر وہ روحیں کہتی ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں اعلیٰ علیین میں کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ تو اس طرح ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری معاملات پیش آتی ہیں کس کے ساتھ؟ ایک مومن کے ساتھ۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کے برخلاف، لیکن جب ایک کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کافر کا وقت قریب آتا ہے دنیا سے جانے کا، جب وہ جانے لگتا ہے آخرت کی جانب، تو آسمان سے کچھ فرشتے آتے ہیں جو بالکل سخت دل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، کالے رنگ کے، سیاہ بالکل کالے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ آنے کے بعد قرآن میں موجود ہے اسے مارتے ہیں، پہلے خوب مارتے ہیں اس کافر مشرک کو، پیٹھ میں، گالوں میں، چہرے میں خوب مار لگاتے ہیں، اور مارنے کے بعد اس سے بولتے ہیں تمہارے لیے بری ہو، تمہارے لیے بدخبری ہو۔ پھر اس کے بعد ملک الموت تشریف لے آتی ہیں اور سرحانے میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے ناپاک روح، اے خبیث روح، نکل اس ناپاک جسم سے اور چل اللہ کے غضب کے جانب، اور چل اللہ کی ناراضگی کے جانب چل۔ تو وہ جب یہ بات سنتی ہے روح تو جسم میں یہاں وہاں بھاگنے لگتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، وہ چھپنے لگتی ہے جسم کے اندر میں۔ تو فرشتے اسے کھینچ کر ملک الموت اس طرح نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکالا جاتا ہے، جس طرح کانٹے دار سیخ کو گیلی اون سے کھینچا جائے گا نا، اسی طرح اس روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کے بالکل پیر آنت بالکل ٹوٹ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس سے سختی سے نکالنے کی وجہ سے۔ جب روح نکل جاتی ہے اس کافر مشرک کی تو فوراً ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر فوراً دوسرے فرشتے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جہنم کی ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب روح نکل جاتی ہے، کفن ٹاٹ میں چلی آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس روح سے، اس روح اس زمین پر سب سے بدترین بدبو پھیلتی ہے۔ جس طرح کوئی مردہ مر جائے، مردار کوئی جانور مر جائے، کتنا برا بدبو آتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بدبو اس سے نکلتی ہے، اس روح سے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر مخلوق اسی طرح آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں سارے فرشتے، ہر آسمان والے فرشتے، اے اللہ اس روح کو ہمارے پاس مت آنے دینا، مت آنے دینا اس روح کو، وہیں اپنا رخصت کر دے، اس کو آنے مت دینا اس روح کو۔ تو چنانچہ فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں، آسمان کی جانب جاتے ہیں، تو جہاں جہاں یہ روح گزرتی ہے فرشتوں کے پاس سے بڑا بدبو محسوس ہوتی ہے،
اور یہ فرشتے بولتے ہیں یہ کس کی ناپاک روح ہے، اتنی بری بدبو کس کی آ رہی ہے؟ تو فرشتے بولتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، جو نام ہوتا ہے دنیا کے اندر برا نام، وہ نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے جب پہنچ جاتے ہیں اس ناپاک روح کو لے کر پہلے آسمان میں، تو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، حکم دیتے کہ کھولا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، دروازہ نہیں کھولا جائے گا اس کے لیے۔ فرشتے بولتے ہیں دروازہ کھولو، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ کیا تلاوت کی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور نہ وہ جنت میں کبھی داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب تک کہ یہ اونٹ یا اونٹ سوئی کے ناکی میں داخل نہ ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکی میں داخل ہونا ناممکن ہے، محال ہے، اسی طرح اس کے لیے جنت میں جانا محال ہے اور ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے بیان فرماتی ہیں کہ ایسا کرو، اس بندے کا نام سجین میں لکھ دو۔ سجین، سجین کیا ہے؟ سجین ایک جگہ ہے جہاں نافرمانوں کی روح جمع ہوتی ہے، کافر، نافرمان، مشرک، منافق، سب کی روحیں جمع رہتی ہیں، وہاں رہتی ایک مقام ہے، اور یہ کہاں ہے؟ سب سے نچلی زمین میں ہے، یہ سب سے نچلی زمین میں یہ سجین ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے فرشتے اس کے نام اور اس کا اندراج سجین میں کر دیا جائے۔ پھر اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس روح کو زمین میں دوبارہ واپس کر دو، تو چنانچہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہیں سے آسمان ہی سے اس کی روح کو زمین پر پٹک دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، پھر یہاں تک کہ اس کی روح دوبارہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے، چلی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ کیا تلاوت کی؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو شخص فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، کسی اور کو شرک کرنے والا ہوتا ہے، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، آسمان سے گر پڑا، اب چاہے اسے پرندے اچک لیں یا سخت ہوا کا جھونکا اسے اپنے ساتھ لے جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے اسی پس منظر میں یہ آیت تلاوت کی، چونکہ اس کی روح کو آسمان سے زمین پر مار دی جاتی ہے نا، تو اسی پس منظر میں اللہ کے نبی نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کر دی۔ تو چنانچہ ہوتا یہ ہے اس کی روح کو سجین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو وہاں قید کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو اس کی روح دوبارہ جسم میں چلی آتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی، فرق ہو گیا دونوں میت، یہ مومن میں اور غیر مومن میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح روح نکالی جاتی ہے، یہاں تک بات آئی کہ روح نکل گئی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں روح نکلنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد کیا منظر پیش آتا ہے۔ قبر میں چلے گئے، ایک مومن ہو یا غیر مومن، اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو۔ مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں، دو کالے فرشتے آتے ہیں بالکل سیاہ رنگ کے، اور کس طرح آتے ہیں؟ پیار سے، محبت سے نہیں آئیں گے آپ کے پاس، بلکہ وہ چیختے چلاتے گرجتے ہوئے آتے ہیں، بادل کی طرح بالکل گرجتے ہوئے آتے ہیں، اور لمبے لمبے بالوں کے ساتھ آتے ہیں، لمبے لمبے دانتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح وہ آتے ہیں کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے، زمین کو اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں اپنے دانتوں کے ذریعے سے، اور ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ دیگچی کی طرح ہوتی ہیں، بالکل چمکدار وہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہے جب ایک بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھی لوٹ کر جانے لگتے ہیں اس کے ساتھی، تو وہ بندہ مومن بلکہ ہر شخص جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، جانے کی آواز اور آہٹ کو سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پاس دو کالے رنگ کے فرشتے آتے ہیں، بالکل سیاہ کالے فرشتے آتے ہیں، اتاہو مقعدان، پھر اسے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں مومن کو۔ پھر یہاں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے بندے مومن سے؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے رب کس کو مانا؟ اپنی حاجت روا کے لیے کس کو پکارا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر مومن ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی جان لیں دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر اور ایک نکیر، فرشتے اس میں دو آتے ہیں اور دونوں کالے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سوال ہوتا ہے، پہلا سوال من ربک، آپ کا رب کون؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ من دینک، آپ کا دین کیا ہے؟
تمہارا دین کیا ہے؟ تو مومن آرام سے بولتے ہیں دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں کہ الذی بعث فیکم هو الذی بعث فیکم، کہ وہ شخص کون تھے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، وہ شخص کون تھے؟ تو مومن کیا بولتا ہے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 3 سوال ہو گیا۔ چوتھا پوچھتے ہیں، جب یہ بالکل پاس ہو جاتا ہے مومن، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر چوتھا کیا سوال ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے؟ تم نے کیسے جانا؟ ما ادریت، تم نے کیسے یہ بات جان لیا؟ تو مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور ہم نے اوپر ایمان لے آیا ہے، اور ہم نے اس کی تصدیق کیا، اس کو بات کو مانا ہم نے۔ تو یہ 4 سوال ہو جاتے ہیں۔ اصل تو 3 ہی سوال ہے، لیکن آخری سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے جانا، یہ ساری باتیں کیسے آپ کو معلوم ہو گئیں؟ بولے ہم نے کتاب پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو مانا، اور ہم نے اس کو اپنے زندگی میں نافذ کیا۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے، کامیاب ہو گیا ایک مومن، تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، سچی بات کہی، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو اور جنت کا لباس اسے پہنا دو، اور قبر کے اندر ہی ایک دروازہ کھول دو جہاں جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی۔ اس طرح ایسا ہوتا ہے پاس ہونے کے بعد۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک خوبصورت انسان آتا ہے، بڑا اچھا انسان آتا ہے، جس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت انسان آتا ہے، اور اس سے جس میں سے خوشبو نکلتی ہے، خوشبو پھوٹتی ہے، اور یہ کہتا ہے وہ انسان کہ مبارک ہو، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے لیے بشارت ہو، آرام اور راحت کی بشارت ہو آپ کے پاس، آپ کے لیے، اور یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا آپ سے۔ تو مومن بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تم کون ہو؟ تو وہ انسان بولتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہارا اچھا عمل ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کے پاس جب یہ بندہ دیکھتا ہے میرا اتنا اچھا انجام ہو چکا ہے، میں اتنا بالکل مطمئن ہوں، سکون سے ہوں، تو تمنا کرتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر، جلدی قیامت قائم کر، تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں اور اپنے بارے میں بتائیں۔ اور ترمذی کے ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جب اپنا منظر دیکھ لیتا ہے، اپنا انجام دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے، تو تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے، تاکہ میں وہاں جاؤں اور میں اسے بتاؤں اپنے اہل و عیال کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرشتے اسے بولتے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، دوبارہ آپ کو جانا نہیں ہے، ہاں نم تنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، جس طرح پہلی رات دلہن سو جاتی ہے اس طرح تم سو جاؤ، جس سے اسے شوہر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں سکتا ہے۔ اس طرح پھر وہ میت سو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے قیامت کے دن جگائے گا۔ یہ اس طرح ایسا معاملات ہوتے ہیں ایک مومن کے ساتھ۔ اب آئیے ذرا، یہ تو مومن ہے، اب اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، تب کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، جب ایک کافر مشرک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں دہاڑتے ہوئے، چلاتے ہوئے، اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں۔ پھر سوال، وہی سوال، 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بولتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں دوبارہ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بولتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرا سوال کیا ہوتا ہے کہ الذی بعث فیکم، وہ شخص کون تھے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ تو مانتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا بولتا ہے؟ ہاں لا ادری، میں کچھ بھی نہیں جانتا، ہے افسوس۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے، 3 سوالات ہو جاتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ کافر انسان، تو ایک آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، تو ایسا کرو اس کے لیے جہنم کی جانب سے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کا لباس پہنا دو، اور قبر میں ایک دروازہ کھول دو جہنم کی جانب، جہاں سے اس کے بدبو اور زہریلی بدبو وہاں سے آتی رہتی ہے۔ اس طرح ایسا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح آپس میں پسلیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، اس کے پاس ایک بدصورت انسان آتا ہے، بالکل بدصورت مکروہ چہرہ والا، اس کا کپڑا بالکل خراب ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اور وہاں سے بدبو نکلتی ہے اس آدمی کے جسم سے اور کپڑے سے، اور آتا ہے
اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہارے لیے برا ہو، تمہارے لیے برا ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں برا انجام کی یاد دہانی کرانے کے لیے، اور یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس پر اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اندھے اور بہرے فرشتے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا گروز ہوتا ہے، گروز مارنے والا ہتھوڑا ہوتا ہے مارنے والا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہتھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہتھوڑا، وہ گرز اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ وزنی ہوتا ہے، اگر اس گرز کے ذریعے سے پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بالکل چھلنی چھلنی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اسی گرز سے، اسی ہتھوڑے سے وہ فرشتے کافر کو، مشرک کو مارنا شروع کرتے ہیں، جس سے وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، اور ایک ہی وار سے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں پھر اللہ اس کے جسم کو اچھا کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، پھر دوبارہ فرشتے اس کے جسم کو مارتے ہیں، اس گرز کے ذریعے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو جنات انسان کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہے جو اس کے آس پاس میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایسا، اور قیامت تک یہ حالات پیش آتے رہیں گے، کس کے ساتھ؟ کافر کے ساتھ۔ اور قیامت تک اگر وہ مومن ہے، اچھا انسان ہے، تو قیامت تک وہ سوتا رہے گا، اور جنت کی خوشبو وہاں سے ہوائیں آتی رہیں گی، اور جنت کا لباس اسے پہنا دیا جائے گا، اس کا لباس ہوگا، بستر جنت کا ہوگا، اس میں لیٹا رہے گا آرام سے، جس طرح دلہن سوتی ہے پہلی رات، اسی طرح اسے سلا دیا جائے گا کہ سو جاؤ پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ تو یہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں ہر انسان کے ساتھ، ہم ہوں، آپ ہوں، سب ہوں۔ اب مجھے کیا بولنا ہے؟ اس وقت میں قدمنی بولنا ہے یا ہائے بولنا ہے؟ کوئی انسان فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی جان لیں یہ 3 سوالات جو ہونے والے ہیں، رٹو مارنا اس کا نہیں ہے، رٹ لیا جواب دے دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ بس من ربک، ربی اللہ، من دینک، اسلام دین، ایسا نہیں، یا وہ کون تھے تو اللہ کے نبی تھے، ایسا نہیں چلے گا۔ رٹنے سے یا عربی میں رٹ لیا یا اردو میں رٹ لیا، اس سے کام چلنے والا نہیں، بلکہ ہماری زندگی بتائے گی، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، کردار جو ہم نے پوری زندگی کس طرح برتا ہے، کس طرح نافذ کیا ہے اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، یہ عقائد، یہ اعمال، یہ کردار وہاں مجھے راستہ بتائے گا کہ ہاں یہ مومن تھا اور یہ غیر مومن تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کو قبر کے عذاب سے بچنا ہے، وہاں پاس ہونا ہے، فائنل ایگزام ہونے والا ہے، کوئی اس میں آپشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں پھر سے تیاری کر کے چلے آؤ، نہیں، بس ایک ہی آپشن، ایک ہی راستہ، جو پاس ہمیشہ کے لیے پاس، جو فیل ہمیشہ کے لیے فیل۔ دنیا کی طرح نہیں ہے پاس ہو گئے اور ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، ترقی کر جاؤ، یا فیل ہو گئے ذرا سا موقع مل گیا، نہیں، ہمیشہ کے لیے پاس، ہمیشہ کے لیے فیل۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری ہم دنیا ہی میں کریں، اپنے عقائد کو درست کر کے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اور اپنے آپ کو اچھا اخلاق کو بنا کے اور سنوار کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔